طارق بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، میں مکے کے ایک بازار سوق المجاز میں کھڑا تھا کہ ایک آدمی وہاں آیا۔ وہ پکار پکار کر لوگوں سے کہہ رہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آدمی کے پیچھے ایک دوسرا شخص بھی تھا جو اس کے کنکریاں مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا، لوگو اس آدمی کو سچا نہ سمجھو، یہ بڑا جھوٹا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے، یہ پہلا شخص تو بنی ہاشم کے خاندان کا ہے اور اپنے آپ کو خدا کا رسول بتاتا ہے، یہ دوسرا شخص اس کا چچا ابوالعزا ابولہب ہے۔ اس واقعے کو برسوں گزر گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے چلے گئے اور وہیں رہنے لگے تھے۔ بات پرانی ہو گئی تھی۔ عرصے کے بعد ہم چند افراد ایک بار کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ گئے۔ مدینے کے قریب پہنچ کر ہم ٹھہر گئے کہ منہ ہاتھ دھو کر اور کپڑے بدل کر شہر کے اندر جائیں گے کہ اتنے میں ایک شخص آتا دکھائی دیا۔ یہ شخص 2 پرانی چادریں اوڑھے ہوئے تھا۔ اس نے ہمیں سلام کیا اور پھر پوچھا، کہاں سے آئے ہو اور کہاں کا ارادہ ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہم لوگ زبدہ سے آئے ہیں اور یہاں تک آئے ہیں۔ پوچھا، یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ ہم نے کہا، مدینے کی شیریں کھجوریں خریدنے آئے ہیں۔ ہمارے پاس ایک خوبصورت سرخ اونٹ بھی تھا جس کے مہار پڑی ہوئی تھی۔ آنے والے اس شخص نے پوچھا، اونٹ بیچو گے؟ ہم نے کہا، بیچیں گے مگر کھجوروں کے بدلے میں، اور اتنی ہی کھجوریں لیں گے۔ ہمارا جواب سن کر وہ شخص خاموش رہا، ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ تم زیادہ کھجوریں مانگ رہے ہو، کچھ کم کر دو، بلکہ اس نے اونٹ کی مہار پکڑی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور شہر میں پہنچ گیا تب ہمیں ذرا فکر ہوئی اور ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، ارے یہ ہم نے کیا کیا؟ ایک اجنبی کو اونٹ حوالے کر دیا، نہ ہم اسے جانتے ہیں نہ اس کا پتہ ہی معلوم ہے، اب کیا ہوگا؟ ہودج میں بیٹھی ہماری سردار کی بیوی ہماری گفتگو سن رہی تھیں اور کہنے لگیں، تم ذرا فکر نہ کرو، میں نے اس خریدار کا چہرہ دیکھا ہے، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن تھا، یہ شخص دھوکہ نہیں دے سکتا، میں ذمہ داری لیتی ہوں، اگر یہ نہیں دے گا تو میں دوں گی۔ یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ مدینے کی طرف سے ایک شخص تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آیا اور بولا، مجھے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، اونٹ کی قیمت کی کھجوریں دی ہیں اور تمہاری مہمانی کے لیے بھی الگ سے کھجوریں دی ہیں، یہ لو، قیمت کی کھجوریں تول کر دیکھ لو۔ اور ہم لوگوں نے اس سے کھجوریں لیں اور خوب سیر ہو کر کھائیں۔ پھر شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہی شخص مسجد کے منبر پر کھڑا تقریر کر رہا تھا، لوگو صدقہ و خیرات دیا کرو، صدقہ و خیرات دینا تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے، خرچ کرو ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، قریبی رشتہ داروں پر، اور اسی طرح درجہ بدرجہ سارے عزیزوں پر۔ داعی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولانا محمد یوسف اصلاحی۔